بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ داڑھی رکھنے کا شرعی حکم۔ کیا داڑھی چاروں اماموں کے ہاں واجب ہے؟ زیادہ تر عرب اماموں کو دیکھا ہے کہ ان کی برائے نام داڑھی ہوتی ہے، اس بارے میں کیا حکم ہے؟ شہاب اظہار امریکہ سے۔ داڑھی کے بارے میں بہت واضح احادیث ہیں، بخاری کی، مسلم کی، اعفوا اللحیٰ وقصوا الشوارب، داڑھی بڑھاؤ، مونچھیں گھٹاؤ۔ اس کی وجہ سے پوری امت کا، تقریباً پوری امت کا اجماع ہے، جو بھی محقق علماء ہیں چاروں فقہ میں، حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، کہ داڑھی بڑھانا واجب ہے۔ پھر اس میں اختلاف ہے کہ ایک مٹھی سے زیادہ کاٹ سکتے ہیں یا نہیں کاٹ سکتے۔ تو جمہور اس طرف گئے ہیں کہ ایک مٹھی یعنی ایک مٹھ سے زیادہ کاٹنا جائز ہے، اور بعض اس طرف بھی گئے ہیں کہ نہیں، مکمل چھوڑنی پڑے گی، جیسے کہ عرب کے بعض علماء اس کے قائل ہیں کہ بالکل بھی نہیں، جیسے بعض اہل حدیث حضرات بھی کرتے ہیں، مکمل چھوڑ دیتے ہیں، لیکن ایک مٹھی سے کم کاٹنا بہرحال ناجائز اور حرام ہے۔ تو یہ جو مسئلہ ہے کہ عرب میں بہت سے لوگ ایسا کر رہے ہیں، تو دیکھیں شریعت قرآن و سنت کا نام ہے، عربوں کا تو نام ہے نہیں، اور عرب میں بھی سارے ایسا نہیں کرتے کہ داڑھی کاٹتے ہوں۔ عرب میں بڑے بڑے پرہیزگار علماء بھی ہیں جو داڑھی کو واجب کہتے ہیں، داڑھی بڑھانے کا حکم دیتے ہیں۔ اب کوئی مولانا صاحب ان علماء کے فتوے کو فالو نہ کرے تو وہ اس کا ہیڈک ہے۔ تو یہ نہیں دیکھنا کہ عرب کر کیا رہے ہیں، مسجدوں کے امام کیا کر رہے ہیں، یہ دیکھنا ہے کہ قرآن و سنت کیا کہتا ہے، اور مجتہدین نے جو قرآن و سنت کو سمجھا اور اسلاف نے جو سمجھا وہ کیا سمجھا تھا۔ وہ تو یہی سمجھا تھا کہ داڑھی بڑھاؤ، تو اس لیے داڑھی کاٹنے سے بچنا چاہیے، چاہے عرب کاٹیں یا رکھیں، یہ ان کا ہیڈک ہے۔ اور میں نے بتایا سارے عرب کاٹتے بھی نہیں ہیں، بہت سے عرب رکھتے بھی ہیں، جو ان میں پرہیزگار علماء ہیں وہ تو داڑھی رکھتے ہیں، بلکہ داڑھی پہ بہت شدت سے وہ اس کے واجب ہونے کے، لازم ہونے کے قائل ہیں۔ داڑھی کو ناپسند کرنا کیسا ہے؟ اچھا، یہ داڑھی کے بارے میں یہ بھی بتا دوں، داڑھی کا حکم تورات انجیل میں بھی ہے، تبھی پادری بھی عیسائیوں کے داڑھی رکھتے تھے، اب جا کے کاٹنا شروع کی ہے، ورنہ ہم نے بچپن میں دیکھا عیسائیوں کے سارے پادری داڑھی رکھتے تھے، اور یہودی تو آج بھی رکھتے ہیں، کیونکہ تورات میں اب تک لکھا ہوا ہے کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پہ بلایا اور موسیٰ کو کہا کہ اپنی قوم کو کہہ دو کہ داڑھی نہ کاٹنا۔ تو یہ تورات میں نے خود پڑھا بھی ہے، یہ آیتیں تو اب تک موجود ہیں، اسی وجہ سے آج بھی یہودی داڑھی رکھتے ہیں۔ تو یہ تو اب تمام آسمانی مذاہب کا حکم ہے۔ آج بہت سے ہمارے لبرل لوگوں نے جو زمانے کے حساب سے شریعت کو چینج کرنے پر تلے ہوئے ہیں، انہوں نے کسی نے کہا چھوٹی رکھو، ایسی اتنی سی رکھو، کسی نے کہا بالکل نہ رکھو، یہ تو اس زمانے کا کلچر تھا۔ تو آپ جب کلچر سے متاثر ہوتے ہو تو پھر شریعت کو کلچر کے حساب سے چینج کر دیتے ہو، اور جب آپ قرآن و سنت سے متاثر ہوگے تو پھر آپ کلچر کو شریعت کے مطابق کرنے کی کوشش کرو گے۔ داڑھی کو ناپسند کرنا کیسا ہے؟ کوئی شخص یہ کہے کہ مجھے داڑھی اچھی نہیں لگتی مگر یہ سنت ہے اس لیے میں رکھتا ہوں، تو کیا وہ گنہگار ہوگا؟ محمد حمزہ یوپی سے۔ دیکھیں، جب کوئی یہ کہتا ہے نا مجھے داڑھی اچھی نہیں لگتی، اس کے دو مطلب ہوتے ہیں۔ ایک مطلب تو یہ کہ شریعت کا یہ حکم مجھے اچھا نہیں لگتا، یعنی میری رائے یہ ہے کہ یہ حکم شریعت کا غلط ہے، تو یہ تو کافرانہ جملہ ہے، اس سے تو انسان ایمان سے خارج ہو جائے گا اور مرتد ہو جائے گا، نکاح بھی ختم ہو جائے گا۔ اور ایک مطلب اس کا یہ ہے کہ بھائی یہ سنت ہے، مانتا ہوں، عقل یہ کہتی ہے کہ اچھی چیز ہے، ظاہر ہے شریعت جب حکم دے گی تو صحیح حکم ہوگا، لیکن مجھے طبعی طور پر اچھی نہیں لگتی، تو یہ کہنے سے وہ گنہگار تو ہوگا لیکن کافر نہیں ہوگا۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک آدمی کو شراب اچھی لگتی ہے، وہ پیتا ہے تو اچھی لگتی ہے، اس کو ٹیسٹ آتا ہے اس میں، وہ کہتا ہے بھائی میں مانتا ہوں یہ حرام ہے لیکن بس مجھے اچھی لگتی ہے، تو اس سے وہ گنہگار ہوگا کہ بھائی ایک بری چیز کو کیوں تعریف کر رہا ہے، تجھے لگتی ہے تو پی جا، سزا ملے گی آخرت میں تجھے، لیکن تعریفیں کیوں کر رہا ہے؟ تو یہ تعریفیں کرنا گناہ کی بات تو ہوگی، کافر نہیں کہیں گے، اس لیے کہ شریعت کے حکم کو وہ برا نہیں سمجھ رہا، غلط نہیں کہہ رہا، وہ طبیعت تو انسان کی ہوتی ہے نا، چرسیوں کو چرس اچھی لگتی ہے، ہیروئنچیوں کو ہیروئن اچھی لگتی ہے، حالانکہ ان کو پتہ ہے غلط چیز ہے۔ تو ایسے ہی ایک آدمی جب یہ اعتراف کر رہا ہے کہ میں مانتا ہوں کہ داڑھی سنت ہے لیکن مجھے اچھی نہیں لگتی، تو اس کا مطلب وہ سنت کا مذاق نہیں اڑانا چاہتا، بلکہ وہ یہ کہہ رہا ہے اپنی طبیعت کو، میری طبیعت میں نہیں ہے۔ تو ایسے شخص کو نصیحت کرنی چاہیے کہ یہ الفاظ خطرناک ہیں، زبان سے نہ نکالے، اور یوں کہے کہ بھائی سنت بھی یہی ہے اور مجھے اچھی بھی یہی لگتی ہے، نہیں لگتی تو چپ بیٹھا رہنا، بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو یہ خطرناک جملے، ان سے انسان کے دل میں شریعت کے حکام کی ویلیو آہستہ آہستہ ختم ہو جاتی ہے، تو اس لیے ان جملوں سے اجتناب کرنا چاہیے۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe.